حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا. غزوہ خیبر ایک بہت خطرناک قسم کا معاملہ تھا یہودیوں کے ساتھ کہ میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے یہودیوں کو بھگا دیا. بھگایا نہیں, انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہڑی ماری. کیونکہ جب سرکار ہجرت کر کے مدینے آ چکے تھے اور مدینے کی تمام بڑی شخصیات نے حضور کے حق میں ووٹ دے دیا تھا اور حضور مدینہ منورہ کے بلا کسی اختلاف کہ گویا کہ آپ حاکم متفق ہو چکے تھے تو میثاق مدینہ تیار ہوا, مدینہ کی آئین تیار ہوئی, وہ 33 سے زیادہ اہداف تیار ہوئے. اس آئین کے ذریعے کیا لکھا گیا کہ یہ مدینہ یہ مسلمانوں کا پہلا ملک تھا. میری بات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آئین میں سیاسی بصیرت سے بات لکھوائی کہ یہ لکھو کہ مدینہ ہمارا ملک ہے, اس کے ساتھ غداری ہے, مسلمان کرے گا تو وہ بھی غدار ہے, یہودی کرے گا تو وہ بھی غدار ہے. اب اس ملک کا راز اگر قریش پر بیچا گیا تو جناب اسے چھوڑا نہیں جائے گا. اگر وہ مسلمان بھی ہوا تو اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, یہود ہوگا اس کو بھی پہنچایا جائے گا, یہ کوئی اور ہوگا اس کو بھی پہنچایا جائے گا. یہ خود کی بات ہے, ایک سیاسی بات ہے. ہاں جو اس ملک کو قبول کرتے ہیں اور جناب محمد علیہ السلام کو اپنا حاکم مانتے ہیں تو وہ ہماری حکومت میں رہے. اب وہ چاہے عیسائی ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, انہیں عبادت کی آزادی ہے, انہیں کوئی نہیں روکے گا. پورا جمہوری نظام کا ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی سے یہودی اپنے عبادت خانوں میں عبادت کریں, نصرانی اپنی عبادت خانوں میں عبادت کریں, مسلمان اپنی عبادت خانوں میں عبادت کریں. مسلمان اس میں انوالومنٹ نہیں کرے گا, خود پہ حملے کر کے نہیں کرے گا, دہشت گردیاں نہیں پھیلائے گا, جبکہ وہ اس ملک کے ماننے والے ہیں, جبکہ وہ اس ملک کے. اور اس کو جہاد کہنا سب سے بڑی جہالت ہوگی کہ پاکستان میں رہ کر کچھ حملے کیے جائیں. یہ سب دہشت گردی ہے اور اس تشریح مظاہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس موت میں مرنے والا شخص بالکل مردار ہے, بالکل مردار ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک کے اندر یہ بات کرے گا. یہ حضور علیہ السلام کا آئین تھا. اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ ملک کے راز نہیں بیچیں اور کسی سے بھی تعلق رکھیں تو سفارتی تعلق وقت کا حاکم رکھے گا, کیونکہ آپ عوام میں آیا ہے, آپ کو سفارتی تعلق کی اختیار نہیں ہے. اور بالخصوص قریش مکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, اس لیے کہ قریش ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, مکہ کے لوگ سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اب اس میں یہ تھا کہ یہودی جو تھے ان کے ساتھ بات قریش مکہ کے ساتھ, جب بات ثبوت کو پہنچ گئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دیا کہ نکل جاؤ. لیکن ایک اس کا جو قبیلہ تھا, قبیلہ بنو قریظہ, اس کو رہنے دیا. یہ سرکار علیہ السلام کا اتحاد کا فیصلہ تھا کہ جن سارے یہودیوں کو نہیں نکالا, جن قبیلوں میں بات پتا چلی ان کو نکال دیا, اور جن میں نہیں پتا چلی وہ بھی یہود تھے لیکن حضور نے ان کو چھوڑ دیا. یہ نصاب تھا. یہ لوگ جا کر خیبر میں بس گئے. خیبر کے اندر انہوں نے اپنی لابی تیار کی اور خیبر کی قریب مدد کی آبادی سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. انہوں نے پوری ایک گویا کہ اپنی جاؤ حشمت کے ساتھ پورے اپنے آپ کو لیس کر دیا. سید عالم کی خبر پہنچی صلح حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد حضور قریش مکہ تو مکہ خیبر کے مقام پر یہود بھی بڑے مضبوط ہو چکے ہیں. سید عالم نے فرمایا کیا کرنا ہے, کہ حضور کی روک تھام کرنی ہے. حضور نے فرمایا چلو. آپ ایک لشکر تیار کیا گیا, لیکن اس وقت یہودیوں سے لڑنا کوئی مذاق نہ تھا, اس لیے انہوں نے پکے پکے قلعے بنا لیے. اور ایک بندہ آپ کے سر پر کھڑا ہو بلڈنگ کی 6ٹھی فلور پر اور آپ نیچے روڈ پر کھڑے ہوں تو آپ کا مارنا زیادہ آسان ہے, اس کا مارنا زیادہ آسان, اس کا مارنا زیادہ آسان. وہ کنکر بھی مارے گا تو وہ لوہا بن کر آپ کے سر پر لگے گا. بالکل اسی طرح 10 سے زیادہ قلعے تھے جس پر یہودی پہرے دار تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. یہ خاص خدا کی مدد تھی اور طریقہ مصطفیٰ تھا جو اسلام بن گیا, ورنہ اس وقت سب کو یہودی پیش کر رکھتے تھے. اگر ہم خیبر کی طرف لوٹے ہیں, اس میں ایک دو بات میں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں. بعض لوگ ایسی ہمیں کھانا دیتے ہیں, اس کا جواب آ جائے. حضور علیہ السلام سے کیا لگے تو خیبر کے متعدد راستے, خیبر کے متعدد مختلف راستے. تو ایک راستہ جو سب سے قریب تھا, صحابہ سے حضور نے پوچھا کون سا راستہ قریب ہے. فرمایا حضور سامنے والا راستہ جو ہے اس پہاڑی سے جائیں گے تو خیبر کا راستہ قریب ہے. حضور نے فرمایا اچھا قریب تو ہے, اس راستے میں کوئی نام بھی ہے. تو اچھی چیز سے فال لینا یہ حضور کی سنت ہے. جیسا نام ہونا اس سے فال لینا یہ حضور کی سنت ہے. کہا کہ ہاں حضور وہ قریب ہے, اس کا نام کیا ہے. تو کہا اس کا نام ہے حزن. اس راستے کا نام کیا ہے حزن. حزن عربی میں کہتے ہیں غم. حضور نے فرمایا نہیں, جب اس کا نام ہی غم ہے تو وہاں سے پتا نہ اس کو شعبے بازی یہ تعویذ گنڈا کہہ کر حضور کی سنت کو بتلانا ہے. اس لیے کہ دیکھیں حضور علیہ السلام اس نام کی بات کی اور فرمایا نام ہی درست نہیں ہے تو وہاں سے تعبیر کیسے درست ہو. اسی طرح ایک بات میں اور کہتے ہیں نام اچھے رکھنے چاہیے. گھر کا نام, کاروبار کا نام, بچوں کا نام. اور وہ حضرت عمر کے پاس
ایک آدمی آیا کہنے لگا حضور وہ میری بیوی مجھے مارتی ہے اور مجھ سے بہت لڑتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے کہ وہ میری پٹائی کی حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا اس کا نام کیا؟ اس کا نام ہے شاہین. شاہین مانے چیز. تو کہا جناب اس کا نام جب شاہین ہے تو یقیناً وہ تو تجھے ماری. کیونکہ نام کی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے. شاہین کو علماء نے بعض کے معنی بھی لی ہے لیکن یہاں پر چیز کا معنی کرنا زیادہ موضوع ہے کیونکہ بعض ایک بڑا خوددار جانور ہوتا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پر اچھی چیزوں سے بات کی جاتی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور خیبر میں پہنچے حضور اپنے قلعوں کے اندر موجود تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے گویا کہ سنباری کی. اس دوران سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جنگ میں مشغول رکھا اور اپنے مشاوروں کی ٹیم کو اپنے پاس بلا دیا اور ان سے مشاورے شروع کی کہ اگر یہ ایک ہی قلعے کو ہم مارتے رہیں تو یہ 10 سے زیادہ قلعے ایک ہی معاونت کرتے رہیں گے اور ہمیں پیٹ کے رکھ دیں گے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ایسا کہیں کہ کیوں نہ سارے قلعوں کو مصروف کر دیا جائے تاکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے نہ آئے دوسرا تیسرے کی مدد کے لیے نہ آئے. اب دستے گویا کے تشکیل دے دیے گئے اور ہر قلعے کے آگے صحابہ کرام نے بہت اختصار سے پیش کر رہا ہوں ورنہ یہ جنگ بہت خطرناک قسم کی جنگ تھی جو ہم سے سادہ لفظوں میں بیان کرتے ہیں. سارے قلعوں کے آگے صحابہ کرام علیہ رضوان نے دستے لگائے اور ہر قلعے کو مضبوط رکھا اور ان کا جو خاص قلعہ تھا جس کے اندر اسلحہ موجود تھا اناج موجود تھا اس کا محاصرہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر یہ اور اسلام نے ترقی کرنا تھا. اسلام کو پتہ ہوتا اور تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اور قلعے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ کر ان کا وہ گویا کہ تمام تشکیلی نظام ہوا. یہاں پر میں صرف اپنے آقا سے سیاسی انصاف کے لیے اور بات کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب سیاست کی تو اس میں انصاف کرنا تھا کہ کائنات کا کوئی فرد ایسا انصاف اس دھرتی پر پیدا نہیں کر سکتا. اب دیکھیں سارا علاقہ جو باغیوں کا علاقہ تھا حضور نے قبضہ کر دیا وہ سرنڈر ہو گئے. جو خطرناک قسم کی ہوگی تھے حضور نے ان کو وہاں سے بھی نکال دیا لیکن جو انہوں نے کہا کہ معاف کر دیجیے انہوں نے بیٹھا دیا تھا میرے آقا نے ان کو معاف کر دیا اور معاف ہی نہیں کیا بلکہ یہ فرمائے کھیتی باڑی تو نہیں کرتے رہے یہ کھجوروں کی باغات تو نہیں سامان. ہاں بس ایسا کرنا کہ 50% مرکز بھیج دینا 50% خود رکھنا اور مسلمانوں کو کہ دیکھو اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ان کا حاکم بنایا خیبر کا تاکہ تم نے ساری آپ کی ساز باز دیکھی ہے اور میرے آقا نے جاتے وقت طویل خطبہ دیا جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایک دھنیے کا پتا یا ایک پودینے کا پتا بھی اگر یہود کی کھیت سے بغیر پیسہ دے کر توڑ دے گا تو ہم نے سنی ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ 50% ان کے 50% ہمارے ہیں. ایسا انصاف کہاں ہے؟ اسلام ہی ہے وہ دین اور پیغمبر حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے دھرتی پر انصاف کو قائم کیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے. واقعات کے سبب بڑے دلچسپ ہے خبر میں لیکن جب حضور لوٹے ہیں تو آپ نے دیکھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سخت مار دیا 17 دن تک یہ جنگ کا غالباً سلسلہ چلتا رہا تو صحابہ تھک گئے یہاں تک کہ انہیں کھڑے کھڑے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتے لیکن تھکن کا عالم یہ تھا. سید عالم نے جب رات کی وقت فرمایا پوچھ کرو نکلو تو صحابہ کرام وہاں سے روانہ ہوئے. اب سارا سفر تھکن میں گزرا. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے حضور کو خود دیکھا کہ سرکار علیہ السلام پر تقاضۂ بشری پر تھکن اتنی ڈالی تھی کہ حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے بیٹھا تھا تو سرکار آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور حضور پیچھے ہوتے تھے تو کہتے میں آہستہ آہستہ خود پیچھے ہوتا تھا تاکہ سرکار علیہ السلام کی کمر شریف جو ہے وہ مکمل طور پر گویا کہ آپ پیچھے آ سکیں. فرماتے حال یہ ہوا کہ میں بالکل نیچے اتر گیا اور سرکار لے گیا. تھوڑی دیر چلنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں کھولی اور شاہ فرمایا کہ بس یہیں پر خیمہ لگا لیں ہم یہیں آرام کریں گے یہیں آرام کر کے بعد میں ہم وہاں پر جائیں گے. یہ آپ یوں سمجھ لیجیے جناب کہ فجر کا ٹائم اگر 5 بجے شروع ہوتا ہے اس کو میں سوال بھی سمجھا ہوا کہ فجر کا ٹائم اگر 5 بجے شروع ہوتا ہے تو یہ رات 3 بجے کی بات ہے. تو حضور علیہ السلام نے رات 3 بجے انسان کے طور پر قیام کیا اور فرمایا خیمہ لگا لو. سب نے خیمے لگا لی. فرمایا آج رات یہیں انتظار کریں گے آرام کریں گے صبح مدینے کے لیے روانہ ہوں گے. اور حضرت بلال کو سرکار نے بلایا کہ بلال تم ذرا ادھر آؤ اور حضرت بلال کے کہا کہ تم نہیں سنو تم میری اونٹنی کے کجاوے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں پر تم فجر کو دیکھتے رہنا. جیسی فجر نظر آ جائے فجر کا وقت ہو جائے تو تم نے سب کو اٹھا دینا تاکہ ہم فجر کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ ساری پرکار ترتیب صحابہ کرام کی جگہوں پر جا کر آرام کے راحت کی جگہ پر آرام کرنے لگے. اسے شریف حدیث سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ آپ سو گئے. اب جب نیند کا یہ سلسلہ رہا
تو کیا دیکھتے ہیں کہ سورج سر پر آ گیا، سورج سر پر آ گیا، اور سب سے پہلے آنکھ جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو بلایا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جناب حضرت عمر کی آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو جگایا، آپ جب بیدار ہوئے تو سورج سر پر ہے، فجر کا وقت چلا گیا، فجر کا وقت چلا گیا۔ اس کے سارے جوابات میں پیش کرتا ہوں کہ یہ وقت کیسے گیا، کیا معاملہ ہوا، لیکن پہلی حدیث بات آپ سماعت کریں۔ فجر کا وقت وہاں سے چلا گیا، اب سورج سر کے اوپر ہے، اب کسی کو یہ ضرورت نہیں کہ سرکار کو جا کے بیدار کریں، اس لیے کہ یہ نماز یہ اللہ کی نبی ہے، اور آپ نے مدینے میں تفسیر سنی دیا ہے، لیکن آپ تجیب اللہ ولی رسول اللہ، ایمان والوں جب اللہ رسول بلائے تو آ جانا۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے فرمایا جاؤ، وہ نماز جلدی پڑھنے لگے، سرکار نے فرمایا جاؤ ابی آ جاؤ، وہ نماز تیزی سے پڑھنے لگے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے فرمایا آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟